ایک دن حضرت آسمہ بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائیں اور اللہ پر ایمان لائیں، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں محصور رہتی ہیں، پردوں میں مستور رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں مجبور رہتی ہیں اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتے ہیں، اور ان سب باتوں کے باوجود مرد ہیں کہ بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، جمعہ میں شریک رہتے ہیں، جماعت میں شریک رہتے ہیں، بیماروں کی اطاعت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ حج و عمرے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولادوں کو پالتی ہیں، کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کسی کو سنا؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو اور یاد رکھو، اور جن عورتوں نے تجھے بھیجا ہے ان کو بھی بتا دینا کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا مذکورہ تمام عمل کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر بہت خوش و خرم واپس آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے 3 حصے کیے، ایک میں خود، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا خادم تہجد پڑھتا تھا اور ایک دوسرے کو جگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم کہتے، اور خود بھی اس پر مضبوطی سے کاربند رہتے۔ ہم آپ سے اللہ فرماتے ہیں، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور یہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی ذکر میں مشغول تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے تو یہ اسی جگہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی حال میں ہو جس پر چھوڑ کر میں گیا تھا؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اگر ان سب کے مقابلے میں تولا جائے تو جو تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلمے بھاری ہو جائیں۔ اس حدیث سے ایک تو حضرت جویریہ کی
ذکاوت عبادت کا پتہ چلتا ہے، دوسری ان 4 کلمات کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ایک ہلکی سی جھلک۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ایک ہلکی سی جھلک۔ اب ذرا موازنہ کریں آج کی خواتین۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ہلکی سی جھلک۔ اب ذرا موازنہ کریں آج کی خواتین۔ اپنے سوالوں کا حضرت آسماء کے سوال سے آج کی خواتین کا کیا سوال ہوتا ہے؟ مولانا صاحب ذرا دعا کریں، شوہر بات نہیں مانتا۔ مولانا ذرا کوئی اچھا سا تعویذ دیں کہ شوہر قبضے میں آ جائے۔ مولانا گھر میں برکت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح خواتین اپنے فکر اور اپنی سوچ کا موازنہ کریں ان نفوس قرصیہ سے۔ آج آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ فلاں سیریل میرے کسی حال میں چھوٹ نہ پائے، فلاں فلم جو آنے والی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا پہلا ہی شو مجھے دیکھنا ہے، اور فلاں تاریخ کو تو ہم بالکل خالی رہنا ہے کیونکہ ان تاریخوں میں فلاں پروگرام آنا ہے۔ بات صرف ان تمام چیزوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس پر جو تبصرے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا تو یوں ہوتا، چونکہ آج موقع پر یہ ہو گیا اس لیے نتیجہ یہ ہو گیا، فلم فلاپ ہو گئی، پھر اس پر رونا دھونا، کھانا نہ کھانا، کام نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں۔ یقین کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ خواتین جتنا خیال ان سب چیزوں کا کرتی ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی اس کام میں لگا دیں جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی عبادت میں، تو اپنے وقت کی ولی بن جائیں گی۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان خواتین کا، چھوٹی ہو یا بڑی، بال بچوں والی ہو یا داماد اور بہنوئی والی، سب کا حال ایک جیسا ہے۔ بس یہی فلموں، ڈراموں، سیریلوں اور میچوں میں اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑ لگاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس ان کو انہی کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تھوڑا سا وقت کہیں بچ جاتا ہے تو وہ غیبتوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ان کا سیریل نہ چھوٹے چاہے کچھ ہو جائے، پورا معاشرہ اسی میں لت پت ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ سب فخر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کو ترقی سمجھ کر کیا جا رہا ہے اور اس کو عقلمندی کا معیار سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اب خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر اور سوچ اور طرز زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اس وقت اسلام کو ان کی ضرورت ہے، اس وقت ان سے اسلام کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے اسلامی بنائیں۔ اس لیے ان کو نہ کوئی دفتر کھولنا ہے اور نہ کوئی چینل چلانا ہے۔ بس صرف اتنا کرنا ہے کہ ہر عورت یہ عزم کر لے کہ ہم کو اسلامی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آج خواتین اتنا کر لیں تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا، اور یہ خود اس جواب کی مستحق ہو جائیں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے پر ان کو دیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کی عورت اچھی ہوگی یا آخرت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی۔ کہنے لگیں، وہ کیسے؟ دنیا کی عورت تو گارے مٹی کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اے سلمہ، تمہاری نمازوں کی وجہ سے اور تمہارے
روزوں کی وجہ سے، تمہاری اطاعت کی وجہ سے اپنے نور میں سے تمہیں نور عطا فرمائیں گے، تمہارے جسموں کو ریشم سے ڈھانپ دیں گے اور تمہیں حسن و جمال میں کمال عطا فرمائیں گے۔ ہم صاف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں مسلمان بن کر رہنا، قرآن شریف پڑھنے کے قابل ہونا، اردو کتابوں سے فائدہ اٹھانا، اسلامی معاشرے و احکام سے واقف ہونا، اسلامی تہذیب اختیار کرنا اور اس پر قائم رہنا اور توحید کی عقیدے پر مضبوطی سے جمنا، اس میں آدھی سے زیادہ ذمہ داری ہماری بیویوں اور عورتوں پر ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور اس میں ہماری خواتین اور ہمارے گھر کی پڑھی لکھی دیندار بیویوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی دلچسپی لی تو میں آپ سے صاف کہتی ہوں اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ اس ملک میں مسلمان کا مسلمان رہنا مشکل ہوگا، بلکہ یہ ملک آپستین بن جائے گا۔ ایک دن حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائیں اور اللہ پر ایمان لائیں، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں محصور رہتی ہیں، پردوں میں مستور رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں مجبور رہتی ہیں اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتے ہیں اور ان سب باتوں کے باوجود مرد ہیں کہ بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، جمعہ میں شریک رہتے ہیں، جماعت میں شریک رہتے ہیں، بیماروں کی اطاعت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ حج و عمرے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولادوں کو پالتی ہیں، کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کسی کو سنا؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو اور یاد رکھو اور جن عورتوں نے تجھے بھیجا ہے ان کو بھی بتا دینا کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا مذکورہ تمام عمل کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر بہت خوش و خرم واپس آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے 3 حصے کیے، ایک میں خود، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا خادم تہجد پڑھتا تھا اور ایک دوسرے کو جگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم کہتے۔
اور خود بھی اس پر مضبوطی سے کاربند رہتے۔ ہم آپ سے، اللہ فرماتے ہیں، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور یہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی ذکر میں مشغول تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے تو یہ اسی جگہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی حال میں ہو جس پر چھوڑ کر میں گیا تھا۔ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اگر ان سب کے مقابلے میں تولا جائے تو جو تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلمے بھاری ہو جائیں۔ اس حدیث سے ایک تو حضرت جویریہ کی ذکاوت عبادت کا پتہ چلتا ہے، دوسری ان 4 کلمات کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ایک ہلکی سی جھلک۔ اب ذرا موازنہ کریں آج کی خواتین۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ہلکی سی جھلک۔ اب ذرا موازنہ کریں آج کی خواتین۔ اپنے سوالوں کا حضرت آسماء کے سوال سے آج کی خواتین کا کیا سوال ہوتا ہے؟ مولانا صاحب ذرا دعا کریں، شوہر بات نہیں مانتا۔ مولانا ذرا کوئی اچھا سا تعویذ دیں کہ شوہر قبضے میں آ جائے۔ مولانا گھر میں برکت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح خواتین اپنے فکر اور اپنی سوچ کا موازنہ کریں ان نفوس قرصیہ سے۔ آج آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ فلاں سیریل میرے کسی حال میں چھوٹ نہ پائے، فلاں فلم جو آنے والی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا پہلا ہی شو مجھے دیکھنا ہے، اور فلاں تاریخ کو تو ہم بالکل خالی رہنا ہے کیونکہ ان تاریخوں میں فلاں پروگرام آنا ہے۔ بات صرف ان تمام چیزوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس پر جو تبصرے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا تو یوں ہوتا، چونکہ آج موقع پر یہ ہو گیا اس لیے نتیجہ یہ ہو گیا، فلم فلاپ ہو گئی، پھر اس پر رونا دھونا، کھانا نہ کھانا، کام نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں۔ یقین کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ خواتین جتنا خیال ان سب چیزوں کا کرتی ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی اس کام میں لگا دیں جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی عبادت میں، تو اپنے وقت کی ولی بن جائیں گی۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان خواتین کا، چھوٹی ہو یا بڑی، بال بچوں والی ہو یا داماد اور بہنوئی والی، سب کا حال ایک جیسا ہے۔ بس یہی فلموں، ڈراموں، سیریلوں اور میچوں میں اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑ لگاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس ان کو انہی کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تھوڑا سا وقت کہیں بچ جاتا ہے تو وہ غیبتوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ان کا سیریل نہ چھوٹے چاہے کچھ ہو جائے، پورا معاشرہ اسی میں لت پت ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ سب فخر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کو ترقی سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اور اس کو عقلمندی کا
معیار سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اب خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر اور سوچ اور طرز زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اس وقت اسلام کو ان کی ضرورت ہے، اس وقت ان سے اسلام کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے اسلامی بنائیں۔ اس لیے ان کو نہ کوئی دفتر کھولنا ہے اور نہ کوئی چینل چلانا ہے۔ بس صرف اتنا کرنا ہے کہ ہر عورت یہ عزم کر لے کہ ہم کو اسلامی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آج خواتین اتنا کر لیں تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا اور یہ خود اس جواب کی مستحق ہو جائیں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے پر ان کو دیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کی عورت اچھی ہوگی یا آخرت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی۔ کہنے لگیں، وہ کیسے؟ دنیا کی عورت تو گارے مٹی کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اے سلمہ، تمہاری نمازوں کی وجہ سے اور تمہارے روزوں کی وجہ سے، تمہاری اطاعت کی وجہ سے اپنے نور میں سے تمہیں نور عطا فرمائیں گے، تمہارے جسموں کو ریشم سے ڈھانپ دیں گے اور تمہیں حسن و جمال میں کمال عطا فرمائیں گے۔ ہم صاف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں مسلمان بن کر رہنا، قرآن شریف پڑھنے کے قابل ہونا، اردو کتابوں سے فائدہ اٹھانا، اسلامی معاشرے و احکام سے واقف ہونا، اسلامی تہذیب اختیار کرنا اور اس پر قائم رہنا اور توحید کی عقیدے پر مضبوطی سے جمنا، اس میں آدھی سے زیادہ ذمہ داری ہماری بیویوں اور عورتوں پر ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور اس میں ہماری خواتین اور ہمارے گھر کی پڑھی لکھی دیندار بیویوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی دلچسپی لی تو میں آپ سے صاف کہتی ہوں اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ اس ملک میں مسلمان کا مسلمان رہنا مشکل ہوگا، بلکہ یہ ملک آپستین بن جائے گا۔ ایک دن حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائیں اور اللہ پر ایمان لائیں، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں محصور رہتی ہیں، پردوں میں مستور رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں مجبور رہتی ہیں اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتے ہیں اور ان سب باتوں کے باوجود مرد ہیں کہ بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، جمعہ میں شریک رہتے ہیں، جماعت میں شریک رہتے ہیں، بیماروں کی اطاعت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ حج و عمرے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولادوں کو پالتی ہیں، کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کسی کو سنا؟ صحابی نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو اور یاد رکھو، اور جن عورتوں نے تجھے بھیجا ہے ان کو بھی بتا دینا کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا مذکورہ تمام عمل کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت آسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر بہت خوش و خرم واپس آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے 3 حصے کیے، ایک میں خود، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا خادم تہجد پڑھتا تھا اور ایک دوسرے کو جگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم کہتے اور خود بھی اس پر مضبوطی سے کاربند رہتے۔ ہم آپ سے، اللہ فرماتے ہیں، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور یہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی ذکر میں مشغول تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے تو یہ اسی جگہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی حال میں ہو جس پر چھوڑ کر میں گیا تھا۔ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اگر ان سب کے مقابلے میں تولا جائے تو جو تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلمے بھاری ہو جائیں۔ اس حدیث سے ایک تو حضرت جویریہ کی ذکاوت عبادت کا پتہ چلتا ہے، دوسری ان 4 کلمات کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ایک ہلکی سی جھلک۔ اب ذرا موازنہ کریں آج کی خواتین۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ہلکی سی جھلک۔ اب ذرا موازنہ کریں آج کی خواتین اپنے سوالوں کا حضرت آسماء کے سوال سے آج کی خواتین کا کیا سوال ہوتا ہے۔ مولانا صاحب ذرا دعا کریں، شوہر بات نہیں مانتا۔ مولانا ذرا کوئی اچھا سا تعویذ دیں کہ شوہر قبضے میں آ جائے۔ مولانا گھر میں برکت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح خواتین اپنے فکر اور اپنی سوچ کا موازنہ کریں ان نفوس قرصیہ سے۔ آج آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ فلاں سیریل میرے کسی حال میں چھوٹ نہ پائے، فلاں فلم جو آنے والی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا پہلا ہی شو مجھے دیکھنا ہے، اور فلاں تاریخ کو تو ہم بالکل خالی رہنا ہے کیونکہ ان تاریخوں میں فلاں پروگرام آنا ہے۔ بات صرف ان تمام چیزوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس پر جو تبصرے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا تو یوں ہوتا، چونکہ آج موقع پر یہ ہو گیا اس لیے نتیجہ یہ ہو گیا، فلم فلاپ ہو گئی، پھر اس پر رونا دھونا، کھانا نہ کھانا، کام نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں۔
یقین کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ خواتین جتنا خیال ان سب چیزوں کا کرتی ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی اس کام میں لگا دیں جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گئی ہے، یعنی عبادت میں، تو اپنے وقت کی ولی بن جائیں گی۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان خواتین کا، چھوٹی ہو یا بڑی، بال بچوں والی ہو یا داماد اور بہنوئی والی، سب کا حال ایک جیسا ہے۔ بس یہی فلم، ڈراموں، سیریلوں اور میچوں میں اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑ لگاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس ان کو انہی کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تھوڑا سا وقت کہیں بچ جاتا ہے تو وہ غیبتوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ان کا سیریل نہ چھوٹے، چاہے کچھ ہو جائے، پورا معاشرہ اسی میں لت پت ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ سب فخر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کو ترقی سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اور اس کو عقل مندی کا معیار سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اب خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر اور سوچ اور طرز زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اس وقت اسلام کو ان کی ضرورت ہے۔ اس وقت ان سے اسلام کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے اسلامی بنائیں۔ اس لیے ان کو نہ کوئی دفتر کھولنا ہے اور نہ کوئی چینل چلانا ہے۔ بس صرف اتنا کرنا ہے کہ ہر عورت یہ عزم کر لے کہ ہم کو اسلامی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آج خواتین اتنا کر لیں تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا، اور یہ خود اس جواب کی مستحق ہو جائیں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے پر ان کو دیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کی عورت اچھی ہوگی یا آخرت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی۔ کہنے لگیں، وہ کیسے؟ دنیا کی عورت تو گارے مٹی کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اے سلمہ، تمہاری نمازوں کی وجہ سے اور تمہارے روزوں کی وجہ سے، تمہاری اطاعت کی وجہ سے اپنے نور میں سے تمہیں نور عطا فرمائیں گے، تمہارے جسموں کو ریشم سے ڈھانپ دیں گے، اور تمہیں حسن و جمال میں کمال عطا فرمائیں گے۔ ہم صاف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں مسلمان بن کر رہنا، قرآن شریف پڑھنے کے قابل ہونا، اردو کتابوں سے فائدہ اٹھانا، اسلامی معاشرے و احکام سے واقف ہونا، اسلامی تہذیب اختیار کرنا اور اس پر قائم رہنا، اور توحید کی عقیدے پر مضبوطی سے جمنا، اس میں آدھی سے زیادہ ذمہ داری ہماری بیویوں اور عورتوں پر ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور اس میں ہماری خواتین اور ہمارے گھر کی پڑھی لکھی دیندار بیویوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی دلچسپی لی، تو میں آپ سے صاف کہتی ہوں اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ اس ملک میں مسلمان کا مسلمان رہنا مشکل ہوگا، بلکہ یہ ملک آپستین بن جائے گا۔ ایک دن حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائیں اور اللہ پر ایمان لائیں۔
لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں محصور رہتی ہیں، پردوں میں مستور رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں مجبور رہتی ہیں اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں۔ ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتے ہیں اور ان سب باتوں کے باوجود مرد ہیں کہ بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں۔ جمعہ میں شریک رہتے ہیں، جماعت میں شریک رہتے ہیں، بیماروں کی اطاعت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں۔ اور جب وہ حج و عمرے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولادوں کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کسی کو سنا؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو اور یاد رکھو، اور جن عورتوں نے تجھے بھیجا ہے ان کو بھی بتا دینا کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا مذکورہ تمام عمل کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت آسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر بہت خوش و خرم واپس آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے 3 حصے کیے، ایک میں خود، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا خادم تہجد پڑھتا تھا اور ایک دوسرے کو جگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم کہتے اور خود بھی اس پر مضبوطی سے کاربند رہتے۔ ہم آپ سے اللہ فرماتے ہیں، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور یہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی ذکر میں مشغول تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے تو یہ اسی جگہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی حال میں ہو جس پر چھوڑ کر میں گیا تھا؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اگر ان سب کے مقابلے میں تولا جائے تو جو تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلمے بھاری ہو جائیں۔ اس حدیث سے ایک تو حضرت جویریہ کی ذکاوت عبادت کا پتہ چلتا ہے، دوسری ان 4 کلمات کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ایک ہلکی سی جھلک۔ اب ذرا موازنہ کریں آج کی خواتین۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ہلکی سی جھلک۔ اب ذرا موازنہ کریں آج کی خواتین۔ اپنے سوالوں کا حضرت آسماء کے سوال سے آج کی خواتین کا کیا سوال ہوتا ہے؟ مولانا صاحب،
ذرا دعا کریں، شوہر بات نہیں مانتا۔ مولانا ذرا کوئی اچھا سا تعویذ دیں کہ شوہر قبضے میں آ جائے۔ مولانا گھر میں برکت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح خواتین اپنے فکر اور اپنی سوچ کا موازنہ کریں۔ ان نفوس قرصیہ سے آج آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ فلاں سیریل میرے کسی حال میں چھوٹ نہ پائے، فلاں فلم جو آنے والی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا پہلا ہی شو مجھے دیکھنا ہے، اور فلاں فلاں تاریخ کو تو ہم بالکل خالی رہنا ہے کیونکہ ان تاریخوں میں فلاں پروگرام آنا ہے۔ بات صرف ان تمام چیزوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس پر جو تبصرے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا تو یوں ہوتا، چونکہ آج موقع پر یہ ہو گیا اس لیے نتیجہ یہ ہو گیا، فلم فلاپ ہو گئی، پھر اس پر رونا دھونا، کھانا نہ کھانا، کام نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں۔ یقین کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ خواتین جتنا خیال ان سب چیزوں کا کرتی ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی اس کام میں لگا دیں جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی عبادت میں، تو اپنے وقت کی ولی بن جائیں گی۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان خواتین کا، چھوٹی ہو یا بڑی، بال بچوں والی ہو یا داماد اور بہنوئی والی، سب کا حال ایک جیسا ہے۔ بس یہی فلموں، ڈراموں، سیریلوں اور میچوں میں اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑ لگاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس ان کو انہی کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تھوڑا سا وقت کہیں بچ جاتا ہے تو وہ غیبتوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ان کا سیریل نہ چھوٹے، چاہے کچھ ہو جائے، پورا معاشرہ اسی میں لت پت ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ سب فخر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کو ترقی سمجھ کر کیا جا رہا ہے اور اس کو عقلمندی کا معیار سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اب خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر اور سوچ اور طرز زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اس وقت اسلام کو ان کی ضرورت ہے، اس وقت ان سے اسلام کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے اسلامی بنائیں۔ اس لیے ان کو نہ کوئی دفتر کھولنا ہے اور نہ کوئی چینل چلانا ہے۔ بس صرف اتنا کرنا ہے کہ ہر عورت یہ عزم کر لے کہ ہم کو اسلامی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آج خواتین اتنا کر لیں تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا اور یہ خود اس جواب کی مستحق ہو جائیں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے پر ان کو دیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کی عورت اچھی ہوگی یا آخرت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی۔ کہنے لگیں، وہ کیسے؟ دنیا کی عورت تو گارے مٹی کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اے سلمہ، تمہاری نمازوں کی وجہ سے اور تمہارے روزوں کی وجہ سے، تمہاری اطاعت کی وجہ سے اپنے نور میں سے تمہیں نور عطا فرمائیں گے، تمہارے جسموں کو ریشم سے ڈھانپ دیں گے اور تمہیں حسن و جمال میں کمال عطا فرمائیں گے۔ ہم صاف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں مسلمان بن کر رہنا، قرآن شریف پڑھنے کے قابل ہونا، اردو کتابوں سے فائدہ اٹھانا، اسلامی معاشرے و احکام سے واقف ہونا، اسلامی تہذیب اختیار کرنا اور اس پر قائم رہنا اور توحید
کی عقیدے پر مضبوطی سے جمنا۔ اس میں آدھی سے زیادہ ذمہ داری ہماری بیویوں اور عورتوں پر ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور اس میں ہماری خواتین اور ہمارے گھر کی پڑھی لکھی دیندار بیویوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی دلچسپی لی تو میں آپ سے صاف کہتی ہوں اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ اس ملک میں مسلمان کا مسلمان رہنا مشکل ہوگا، بلکہ یہ ملک آپستین بن جائے گا۔ ایک دن حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائیں اور اللہ پر ایمان لائیں، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں محصور رہتی ہیں، پردوں میں مستور رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں مجبور رہتی ہیں اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں۔ ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتے ہیں اور ان سب باتوں کے باوجود مرد ہیں کہ بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، جمعہ میں شریک رہتے ہیں، جماعت میں شریک رہتے ہیں، بیماروں کی اطاعت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ حج و عمرے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولادوں کو پالتی ہیں، کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کسی کو سنا؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو اور یاد رکھو، اور جن عورتوں نے تجھے بھیجا ہے ان کو بھی بتا دینا کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا مذکورہ تمام عمل کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر بہت خوش و خرم واپس آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے 3 حصے کیے، ایک میں خود، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا خادم تہجد پڑھتا تھا اور ایک دوسرے کو جگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم کہتے اور خود بھی اس پر مضبوطی سے کاربند رہتے۔ ہم آپ سے، اللہ فرماتے ہیں، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور یہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی ذکر میں مشغول تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے تو یہ اسی جگہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی حال میں ہو جس پر چھوڑ کر میں گیا تھا۔ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اگر ان سب کے مقابلے میں تولا جائے تو جو تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلمے بھاری ہو جائیں۔ اس حدیث سے ایک تو حضرت عبوریہ کی ذکاوت عبادت کا پتہ چلتا ہے، دوسری ان 4 کلمات کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ایک ہلکی سی جھلک۔ اب ذرا موازنہ کریں آج کی خواتین۔ یہ تھی صحابیت کی ذوق عبادت کی ہلکی سی جھلک۔ اب ذرا موازنہ کریں آج کی خواتین۔ اپنے سوالوں کا حضرت آسماء کے سوال سے آج کی خواتین کا کیا سوال ہوتا ہے؟ مولانا صاحب ذرا دعا کریں، شوہر بات نہیں مانتا۔ مولانا ذرا کوئی اچھا سا تعویذ دیں کہ شوہر قبضے میں آ جائے۔ مولانا گھر میں برکت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح خواتین اپنے فکر اور اپنی سوچ کا موازنہ کریں ان نفوس قرصیہ سے۔ آج آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ فلاں سیریل میرے کسی حال میں چھوٹ نہ پائے، فلاں فلم جو آنے والی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا پہلا ہی شو مجھے دیکھنا ہے، اور فلاں تاریخ کو تو ہم بالکل خالی رہنا ہے کیونکہ ان تاریخوں میں فلاں پروگرام آنا ہے۔ بات صرف ان تمام چیزوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس پر جو تبصرے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا تو یوں ہوتا، چونکہ آج موقع پر یہ ہو گیا اس لیے نتیجہ یہ ہو گیا، فلم فلاپ ہو گئی، پھر اس پر رونا دھونا، کھانا نہ کھانا، کام نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ کیا کیا ڈرامے ہوتے ہیں۔ یقین کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ خواتین جتنا خیال ان سب چیزوں کا کرتی ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی اس کام میں لگا دیں جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی عبادت میں، تو اپنے وقت کی ولی بن جائیں گی۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان خواتین کا، چھوٹی ہو یا بڑی، بال بچوں والی ہو یا داماد اور بہنوئی والی، سب کا حال ایک جیسا ہے۔ بس یہی فلموں، ڈراموں، سیریلوں اور میچوں میں اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑ لگاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس ان کو انہی کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر تھوڑا سا وقت کہیں بچ جاتا ہے تو وہ غیبتوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ان کا سیریل نہ چھوٹے چاہے کچھ ہو جائے، پورا معاشرہ اسی میں لت پت ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ سب فخر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کو ترقی سمجھ کر کیا جا رہا ہے اور اس کو عقلمندی کا معیار سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ اب خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر اور سوچ اور طرز زندگی میں تبدیلی لائیں۔ اس وقت اسلام کو ان کی ضرورت ہے، اس وقت ان سے اسلام کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے اسلامی بنائیں۔ اس لیے ان کو نہ کوئی دفتر کھولنا ہے اور نہ کوئی چینل چلانا ہے۔ بس صرف اتنا کرنا ہے کہ ہر عورت یہ عزم کر لے کہ ہم کو اسلامی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آج خواتین اتنا کر لیں
تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا اور یہ خود اس جواب کی مستحق ہو جائیں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے پر ان کو دیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا کی عورت اچھی ہوگی یا آخرت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دنیا کی۔ کہنے لگیں، وہ کیسے؟ دنیا کی عورت تو گارے مٹی کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اے سلمہ، تمہاری نمازوں کی وجہ سے اور تمہارے روزوں کی وجہ سے، تمہاری اطاعت کی وجہ سے اپنے نور میں سے تمہیں نور عطا فرمائیں گے، تمہارے جسموں کو ریشم سے ڈھانپ دیں گے اور تمہیں حسن و جمال میں کمال عطا فرمائیں گے۔ ہم صاف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں مسلمان بن کر رہنا، قرآن شریف پڑھنے کے قابل ہونا، اردو کتابوں سے فائدہ اٹھانا، اسلامی معاشرے و احکام سے واقف ہونا، اسلامی تہذیب اختیار کرنا اور اس پر قائم رہنا اور توحید کی عقیدے پر مضبوطی سے جمنا، اس میں آدھی سے زیادہ ذمہ داری ہماری بیویوں اور عورتوں پر ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور اس میں ہماری خواتین اور ہمارے گھر کی پڑھی لکھی دیندار بیویوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی دلچسپی لی تو میں آپ سے صاف کہتی ہوں اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ اس ملک میں مسلمان کا مسلمان رہنا مشکل ہوگا، بلکہ یہ ملک آپستین بن جائے گا۔ ایک دن حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائیں اور اللہ پر ایمان لائیں، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں محصور رہتی ہیں، پردوں میں مستور رہتی ہیں، مردوں کے گھروں میں مجبور رہتی ہیں اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتے ہیں اور ان سب باتوں کے باوجود مرد ہیں کہ بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، جمعہ میں شریک رہتے ہیں، جماعت میں شریک رہتے ہیں، بیماروں کی اطاعت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ حج و عمرے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولادوں کو پالتی ہیں، کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کسی کو سنا؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو اور یاد رکھو، اور جن عورتوں نے تجھے بھیجا ہے ان کو بھی بتا دینا کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا، مذکورہ تمام
عمل کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر بہت خوش و خرم واپس آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے 3 حصے کیے، ایک میں خود، دوسرے میں ان کی بیوی اور تیسرے میں ان کا خادم تہجد پڑھتا تھا اور ایک دوسرے کو جگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگاتے اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم کہتے اور خود بھی اس پر مضبوطی سے کاربند رہتے۔ ہم آپ سے، اللہ فرماتے ہیں، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو ہم